حبیب کے حبیب بھی تھے، 1400 ہجری کے فصیح اعظم بھی تھے اور فقیہ اعظم بھی تھے، اہل قلم بھی تھے، اہل زبان بھی تھے، شاعر بھی تھے، ماہر بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ سچے عاشق رسول تھے۔ وہی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے۔ بریلی کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر پیارے ان ذمہ دار علماء کی موجودگی میں ناظم رضا قادری بتا دینا چاہتا ہے نبی نے ہمیں کسی موڑ پہ تنہا چھوڑا ہی نہیں ہے۔ کیسے بچوں کی تربیت کرنا نبی کی زندگی موجود ہے، کیسے ماں کے ساتھ میں زندگی گزارنا نبی کی زندگی موجود ہے۔ پیارے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، یعنی حضور کا خلق بعینہ ہی قرآن تھا۔ اتنا جامع اور مختصر جواب صدیق اکبر کی لخت جگر نور نظر جنابہ صدیقہ ہی دے سکتے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے جس میں جمال ہے۔ توجہ کیجئے، جس کی رعنائیوں اور زیبائیوں کے سامنے دلوں کے قفل ٹوٹ کر گرتے چلے جاتے ہیں، جس کی اداؤں کے تاؤ سے مخالفت کی چٹانیں پگھل جاتی ہیں۔ پیارے اس تعبیر میں حکمت یہ ہے کہ دل صرف سلطان حسن کا حلقہ بغوش اور اس کا باج گزار ہوتا ہے، اس کا سر پندار فقط محبوب کی دل فریب اداؤں کے سامنے جھکنا جانتا ہے، اور سیرت مصطفی میں حسن اپنی تمام جلوہ سمانیوں، اپنی ساری زیبائیوں اور رعنائیوں کے ساتھ سمٹ کر آ گیا ہے۔ پیارے جاننے والے جانتے ہیں کہ انگنت روپ ہیں، فور ایگزامپل رخ زیبا، قامت بالا، چشم غزالی کے علاوہ راست بازی، ثابت قدمی، شکار کر قلب و نظر شکار کر۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو مسکراتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارا تمہارا بچہ پیدا ہوتا تو روتا ہوا پیدا ہوتا۔ ہمارے عادل بھائی کے ہاں بیٹی تشریف لائی، وہ بھی روتی ہوئی پیدا ہوئی۔ اگر بچی نہ روئے، بچہ نہ روئے تو گھر والے رونے لگے، پھوپا رونے لگے، بوا رونے لگے، چچا رونے لگے، ماں رونے لگے۔ بچہ روتا ہے تو اس بات پر دال ہے کہ بچہ زندہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور پھر ہمارے نبی جب پیدا ہو رہے ہیں تو مسکراتے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارا تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف کاٹنی پڑتی ہے، ماں کے پیٹ سے بچے کا کنیکشن ہوتا ہے جو ناف کے ذریعے اس کو رزق دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی جب پیدا ہو رہے ہیں تو ناف بریدہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور ہمارے تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلانے دھلانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب ہمارے نبی پیدا ہو رہے ہیں تو پاک پیدا ہو رہے ہیں۔ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی آقا نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ اب میں آپ سے پوچھوں، حضرت مولانا گلفام رضا صاحب سے پوچھوں، حضرت مولانا اویس رضا صاحب سے پوچھوں، آپ بتائیے سجدہ کون کرتا ہے؟ تو یہ جواب دیں گے جو پاک ہے وہی سجدہ کرے گا۔ تو پتہ کہ نبی جب پیدا ہو رہے ہیں تو پاک شدہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، ہمارے تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو اس کی ختنہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن جب نبی پیدا ہو رہے ہیں تو ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اور پیدا ہوتے کے ساتھ ہی آقا نے پہلا میسج دیا، اپنا سر سجدے میں جھکا دیا، پروردگار کے آگے جھکا، پہلا میسج نبی نے دیا۔ اور اس کے بعد سنو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 روز تک اپنی ماں حضرت آمنہ کا دودھ پیا۔ کتنے دن تک؟ 7 روز تک۔ اور حکم شرع بھی یہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلا دھلا کر، توجہ کے ساتھ میں سن لیں تھوڑی دیر، بچہ پیدا ہو تو اسے نہلا دھلا کر
جو ہے اس کے داہنے کان میں آزان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. ہم نے پوچھا یہ آزان کیوں, یہ اقامت کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے کے کان میں اگر پہلی آواز جائے تو اللہ اکبر کی آواز جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی آواز جائے, اور اس کے بعد جو ہے شہد, کلمے کی انگلی پر شہد لگا کر کے یا کوئی میٹھی چیز اس کے تالو پہ لگا دی جائے تاکہ اس کا اخلاق اچھا ہو. پھر ماں اپنا دودھ پلاتی ہے. ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو پیارے انمول طریقے سے پیدا ہوئے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 7 روز تک آقا نے اپنی ماں حضرت آمینہ کا دودھ پیا. اس کے بعد آپ نے ابو لہب کی باندی سویبہ کا دودھ پیا. اس کے بعد پھر آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا. ہے نہیں ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں ہے آپ کی, لیکن مجھے نبی کی زندگی بتانا مقصد ہے. بس میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو آپ سے نہیں کروں گا, نبی کی زندگی آپ کے سامنے اور رکھوں اور اس کے بعد پھر آپ کی دعائیں لے کر رخصت ہو جاؤں. جب نبی جا رہے ہیں حضرت حلیمہ کے ساتھ میں اونٹنی پر سوار ہیں, ادھر سے جب حضرت حلیمہ آئی تھی تو اونٹنی کمزور, سہیلیاں آگے نکل گئی تھی اور حضرت حلیمہ کی اونٹنی پیچھے رہ گئی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ جاتی ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی آگے نکل جاتی ہے اور آپ کی سہیلیوں کی اونٹنی پیچھے رہ جاتی ہے, ان کی سواری پیچھے. سہیلیوں نے کہا حلیمہ کیا ہوا, سواری بدل دی؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں سواری نہیں بدلی ہے, البتہ سوار بدل گیا ہے. جب نبی بیٹھے تو سواری کے اندر طاقت آ گئی, اور اس کے بعد جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر پہ لے کر کے گئیں اور اپنا دودھ پلایا, داہنی طرف کا پستان دیا, نبی نے پی لیا, بائیں طرف کا پستان پیش کیا, لیکن نبی نے نہیں پیا. آقا کو علم غیب ہے اور ہم تو کہتے ہیں یہ ہے نبی کی زندگی. اور آج دیکھ لو بٹوارا ہو, اگر چھوٹے بھائی کے پاس میں ایک بلان زیادہ آ جائے تو پھاپڑا اٹھا لے, لڑائی کر لے, بہن بٹیا سمیت کر دے گا. بولو ہے نہیں ہے؟ ارے کوئی اور تھوڑی ہے, تیرا بھائی ہی تو ہے. اگر آدھا بلان ایک بلان زیادہ بھی چلی جائے گی تو کسی اور کے پاس تھوڑی جائے گی, بھائی کے پاس میں جائے گی. پیارے اسلامی بھائیوں, نبی نے اپنے بھائی کے لیے زیادہ والا پسند کر کے اپنے امتیوں کو یہ میسج دے دیا, بھائیوں کے بیچ انصاف کرنا چاہیے, بھائیوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے. بس میں چلتے چلتے آپ کو بتاؤں, نبی کی زندگی دیکھو. بچہ جب پیدا ہو نلایا دھلایا, داہنے کان میں اذان, بائیں کان میں اقامت, اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے گنجائش دی ہے تو 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرو. مچل کے بول دو, برا مت مانیے گا, چھٹی سنت نہیں ہے, عقیقہ سنت ہے, سمجھ رہے ہو. اور میرے بھائیوں چھٹی میں بھی اتنے خرچ ہو جا جتنا عقیقہ میں ہو. ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کیا ہمارے سالم بھائی نے, ہمارے عادل بھائی نے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, بچی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, بچی کو کنیز فاطمہ بنائے. اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ اس بچے کا اچھا نام رکھے. کیسا نام رکھے؟ اچھا نام رکھے. مگر آج کل کا معاملہ تو آپ دیکھ لو, کوئی پپو ہے, کوئی ببو ہے. اور ایک ابھی مدرسے میں ابھی ہم آئے تو ایک بچے سے ہم نے پوچھا بیٹا تیرا کیا نام ہے؟ تو بولا میرا نام ہے بھٹو. تو ہم نے کہا تیرا پہلے کیا نام تھا؟ تو بولا عبد الرحمن. تو ہم نے کہا بیٹا کان کھول کر کے سن لے, سنشودھن کروا لینا, یہ بھٹو مت رکھنا. جب عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن ہی رکھنا. اور حدیث پاک میں بھی ہے اللہ رب العزت کو عبد الرحمن نام بہت پسند ہے. اچھا نام رکھو, اچھے نام کی وجہ سے ذات پہ اچھا اثر گرتا ہے, سمجھ رہے ہو. اچھا نام رکھو, 7ویں دن عقیقہ کرو. اب آپ کہو گے مولانا صاحب 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے, ہمارے نبی نے اپنے نواسوں کا کیا ہے, حضرت امام حسین کا کیا, حضرت امام حسن کا کیا. لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکری, اور اگر گنجائش کم ہے تو لڑکے کے لیے 1 بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں.
آپ کہو گے مولانا صاحب عقیقے کی برکت کیا ملے گی؟ عقیقہ سنت ہے، اس کی ہم کو جو ہے فضیلت بتائیے۔ تو کان کھول کر کے سنو، ہمارا دنیاوی ڈاکٹر ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اس کو خسرے کا ٹیکہ لگتا ہے، اس کو جو ہے پتہ نہیں کائے کائے کے ٹیکے لگاتے ہیں۔ ہم نے ڈاکٹر نے لگائے جو ہے خسرے کا انجیکشن لگایا محفوظ رہے۔ خسرے کی بیماری سے محفوظ رہے، بچہ دنیاوی بیماریوں سے محفوظ رہے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رہے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جس بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے وہ بچہ جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور آپ نہیں جانتے جب بچے کا عقیقہ ہوتا ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے تو یہی دعا پڑھی جاتی ہے، تو ابنی کا پیش کر رہا ہوں، دموہا بدمہ لحموہا بلحمہ، پوری دعا ہے یہ۔ یہی رب کرتا ہے۔ کو جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس لیے چھٹی مت کرو، عقیقہ کرو۔ چھٹی سنت نہیں ہے، عقیقہ سنت ہے۔ عقیقہ ہمارے نبی نے کیا ہے، اور 7ویں دن نہ میسر ہو تو زندگی میں جب میسر ہو تب کر لیں۔ اور اب ماشاءاللہ قربانی کا موسم شروع ہے، قربانی کا مہینہ ماہ ذی الحجہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے بڑا جانور لیا ہے تو لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ، عقیقہ کرنے والا بھی قربانی کے جانور میں شرکت کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے گنجائش ہو تو جو ہے اس میں عقیقہ کر لو۔ اور ایک بات اور سنو، میں یہ بتا دوں آپ کو، آپ کے ذہن کو صاف و شفاف کر دوں، آپ کا اپنا ذاتی جانور ہے تو آپ ایک حصہ، اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو ایک حصہ آپ اپنے نبی کے نام بھی کیجیے، ہے نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں کسی موڑ پہ تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ آقا نے قربانی کے موسم میں بھی اپنی امت مرحومہ کی طرف سے قربانی پیش کی، تو جب نبی نے ہماری طرف سے قربانی پیش کی ہے تو اللہ نے ہمیں نبی کے صدقے میں عطا فرمایا ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے ایک حصہ نبی کے نام پہ قربان کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کو میں نے 2 میسج دے دیا کہ آقا نے پہلا میسج یہ دیا اپنی زندگی سے کہ اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ کی عبادت کیے، پتہ یہ چلا کہ اللہ کی عبادت بہت اہم ہے۔ دوسرا میسج آقا نے یہ دیا کہ بھائیوں کے بیچ انصاف ہونا چاہیے، بھائیوں سے محبت کرنا چاہیے۔ اور تیسرا میسج دے دوں، اس کے بعد میں اپنی تقریر کو مکمل کروں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو جاتی ہے تو آپ کی ماں حضرت آمنہ فرماتی ہیں، بیٹا چلو جو ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پیٹ ہی میں تھے، تمہارے والد دنیا سے تشریف لے گئے، اے بیٹا چلو آج جو ہے
تمہارے والد کی قبر پر چلتے ہیں اور ان کی زیارت کر کے آتے ہیں. ساتھ میں حضرت آمنہ ہیں, آقا ہیں, اور حضرت آمنہ کی باندھی حضرت ام ایمن ہیں. یہ 3 لوگوں کا قافلہ ہے جو کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے والد محترم کی جو ہے مزار کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پیارے اسلامی بھائیو, ناظم رضا قادری تمہیں یہ پیغام دے کر کے دینا چاہتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا اگر پہلا سفر ہے تو نہ تجارت کے لیے ہے, نہ قیادت کے لیے ہے, نہ ہدایت ہے, بلکہ نبی کی زندگی کا پہلا سفر ہے تو اپنے باپ کے مزار کی زیارت کے لیے. اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے, اللہ کی عبادت کیجئے, نبی کی اطاعت کیجئے, ماں باپ کی خدمت کیجئے, اچھی اپنے بچوں کی تربیت کیجئے, ان کو دین کی تعلیم سکھائیے. انشاءاللہ تعالی جب آپ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں گے, دین سکھائیں گے, تو آپ کی بچے جو ہے قوم کے امانت بنیں گے, آپ کے بچے جو ہے قوم کے سپہ سالار بنیں گے, آپ کے بچے جو ہے قوم کی ضرورت بنیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار عالم ہمیں صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مالک و مولا ہمارے عادل بھائی کی بچی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, اور بھی جتنے یہاں پر بچے ہیں مولا سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور اعلیٰ حضرت کی بولی میں بولیے, یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیے, یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے.